یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کا ترجمہ اور تفصیل پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے خاتم ہیں، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ مذکورہ آیات میں ان لوگوں کے خیال کا رد پیش کیا گیا جو اپنے جاہلانہ رسم کی بنیاد پر حضرت زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے، اور ان کی حضرت زینب کی طلاق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس کے رد کے لیے تو اتنی بات ہی کافی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے والد نہیں بلکہ حضرت زید کے والد تو حارثہ ہیں، مگر اس میں تاکید کے لیے فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ تو ایسے شخص پر جس کی کوئی اولاد ہی نہ ہو، یہ طعنہ یعنی مرد اولاد میں سے نہ ہو، تو یہ طعنہ دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور اس کی متعلقہ بیوی سے آپ نے نکاح کر لیا جو کہ حرام تھا۔ اس میں ایک دوسرے طعن کا بھی جواب دے دیا گیا جو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑ لیا تھا کہ معاذ اللہ آپ ابتر ہیں، یعنی مقطوع النسل ہیں، کوئی اولاد نرینہ نہیں جس سے آپ کا نسب چلے اور آپ کا نام اور آپ کا پیغام آگے بڑھے۔ وہ کہتے تھے کہ چند روز کے بعد ان کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو قائم رکھنے کے لیے نسبی اولاد کی ضرورت نہیں، اس کے لیے روحانی اولاد ہی کافی ہے۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں اور پوری امت کے روحانی والد ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت روحانی باپ کی ہے، اور نبوت و رسالت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگرچہ آخر میں آئی لیکن قیامت تک کوئی اور نبی نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روحانی اولاد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا ذکر فرمایا، اور دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خاص امتیازی فضیلت اس میں ذکر فرمائی، اور فرمایا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم پر ہیں۔ یہ صفت خاتم الانبیاء ایسی صفت ہے جو تمام کمالات نبوت و رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا گیا، اور اس لحاظ سے اپنی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر مکمل کر دی گئی، جو قرآن مجید کی آخری آیات میں سے ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صفت خاتم النبیین سے یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اپنی اولاد روحانی یعنی پوری امت پر دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پیش آنے والی ضرورتوں کو امت پر واضح کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اور وحی دنیا میں آنے والی نہیں تھی۔
آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے، لیکن آیت میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے والد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 فرزندوں کے والد تھے۔ 3 فرزند حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، قاسم، طیب اور طاہر، اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے، ابراہیم۔ یہ بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی رجال کی حد کو نہیں پہنچا تھا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آیت کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرزند موجود نہیں تھا۔ قاسم، طیب اور طاہر کی وفات ہو چکی تھی اور ابراہیم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔